کون سا ایسا لمحہ جس میں گناہ نہیں ہوتا؟ اللہ کی قسم روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، 12 آنے 1 روپے کی سگریٹ کا کش لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، آج مسلمانوں گناہگاروں کے لیے عید کا دن تھا۔ اس جمعے کے اندر ایسی برکت والی ساتیں گھڑی ہیں، جب بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس جمعے کے دل کی برکت سے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس دن کا لوگوں نے حیا نہ کیا، جوا بازوں نے جوا کھیلا، تاش والوں نے تاش کھیلے، سٹے بازوں نے سٹا لگایا، سود والوں نے سود کا کاروبار کیا، اللہ کی قسم جمعے کے دن کا حیا نہ کیا۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کا لوگ طواف ننگے کیا کرتے تھے، مکے کے مشرک جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے، طواف کرنے کا ارادہ ہوتا، تن سے کپڑے اتار دیا کرتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اور ننگے طواف کیوں کرتے ہو؟ بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں تو کپڑے پہن کے پھرتے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جسم سے کپڑے کیوں اتارتے ہو؟ مکے کے مشرک یک زبان ہو کے کہتے، ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے وہ سود اور حرام کے پیسوں کا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہمیں حیا آتی ہے۔ یا لاٹریوں پر عمرہ کرنے والوں، لاٹریوں پر عمرہ کرنے والوں، جس کی لاٹری میں عمرہ نکل آیا وہ عمرے کا ٹکٹ لے کے چلا جائے گا، بقایا پیسوں کا بوجھ غریبوں کے اوپر آئے گا۔ اللہ کی قسم میں فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ علماء اکرام سے پوچھنا ایسے پیسوں سے عمرہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ علماء اکرام سے پوچھنا ایسے پیسوں سے بچیوں کا جہیز تیار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، صبح سے شام تک میری بیٹی گناہ میں ملوث ہے، میری بہن گناہ میں ملوث ہے، رحمت والے نبی کی کلمہ پڑھنے والی امتیہ ملوث ہے، نبی کا امتی ملوث ہے۔ اللہ کی قسم کسی کو خیال نہیں آتا۔ آج مولوی صاحب بیٹھے تھے، بھائی احسان صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے نانا بھی فوت ہو گیا، ابا فوت ہو گیا، مولوی صاحب ذرا بیان کریو، نماز کی ترغیب دیو، مولوی صاحب بیان کریو، ذرا عورتوں کو دوپٹے کی ترغیب دینا۔ اللہ کی قسم چائے کا گھونٹ میرے حلق میں نیچے نہ اترا، میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی، سوچنے لگ گیا ایک اندھے کو تو تیرا میرا خیال ہے، آنکھوں والوں کو اپنا خیال کوئی نہیں۔ ایک اندھا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے پورا گاؤں جہنم سے بچ جائے اور اپنی قبر کی تیاری کر کے قبر میں چلا جائے، لیکن آنکھوں والا تجھے موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں۔ ان آنکھوں سے تو قرآن کی زیارت ہوا کرتی تھی، اولیاء اللہ کے چہروں کی زیارت ہوا کرتی تھی، بیت اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی، روزہ رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ سوچو تو صحیح، ساری رات گزر جاتی ہے، آنکھ کی پلک نہیں جھپکتی کہ میرا ڈرامہ مس نہ ہو جائے، یہ پارٹ مس نہ ہو جائے، یہ سکرین پر آنے والا یہ چہرہ کہیں مس نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم اس آنکھ پر اتنا ظلم کر جتنا میرے عزیزوں قیامت کے دن بوجھ برداشت کر سکے۔ فرمایا اس آنکھ نے اگر بے حیائی کر لی، قیامت کے دن داغ ایسے آنکھ سے دیے جائیں گے، دنیا کی آنکھ پتہ نہیں دل کے اندر کتنی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام مارے شرم کے آسمان کی طرف منہ نہیں کھاتے، تیری بے شرمی کا عالم یہ روٹی بھی برابر کھاتا ہے، جس دن گناہ کرتا ہے اس دن زیادہ ڈکارتا ہے، جس دن گناہ کرتا ہے کلو دودھ پی جاتا ہے، جس دن گناہ کرتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ بازار میں پھرتا ہے، متکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر پیر رکھتا ہے۔ اور خبردار زمین کے اوپر زور سے پیر نہ رکھ، زمین چلاتی ہے، کہتی اللہ مجھے اجازت دے دے، اگر تیرے نبی کا مکھ سامنے نہ ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی، اللہ مجھے اجازت دے دے، میں اس کو بتاؤں گی زور سے قدم کیسے رکھا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین ٹھہر جا، تو بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے، گناہ اس نے کر لیا، اسے شرم نہیں آتی، لیکن میں اس کی معافی کا انتظار کر رہا ہوں، کس وقت پلٹا کھائے گا اور ایک مرتبہ کہہ دے اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کے کہنے میں دیر لگے گی، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں لگے گی۔ اللہ غنی، شیطان نے اللہ جل شانہ کے سامنے عرض کر دی اور عرض کر کے کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کس چیز کی مہلت مانگتا ہے؟ مجھے مہلت دے کہ تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر نیچے سے گمراہ کروں گا اور مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا زندگی لے کے کیا کرے گا؟ کہ تیرے بندوں کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ اکبر،
اذان دینے والے کو گانا گانے کا شوق دلواؤں گا، مسجد میں آنے والا سلمے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ غنی اللہ غنی، اپنی بہن کی جو چادر کی حفاظت کرنے والا دوسروں کی بہنوں کی چادر اترواؤں گا۔ صدقہ خیرات کرنے والے کو یہ ذہن کے اندر بات ڈال دوں گا کہ مال کھٹ جاتا ہے، اور سود لینے والے کے ذہن میں مال ڈال دوں گا کھا لے کوئی نہیں، یہ جہاں مٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا۔ میرے عزیزوں ساری باتیں کر دی، اور شیطان بتا تو کیا کرے گا؟ تیرے نبی کے طریقوں سے موڑوں گا، اور بتا کیا کرے گا؟ لوگوں کو نافرمانی پر اکساؤں گا۔ اللہ اکبر، دائیں بائیں سے حملہ کروں گا۔ پھر پروردگار عالم نے شیطان کا چیلنج سنا، اس کے جواب میں اللہ نے بھی چیلنج کر دیا، فرمایا جا تجھے میں نے قیامت تک کی زندگی دے دی، دائیں بائیں سے آ، آگے پیچھے سے آ، اوپر نیچے سے آ، ساری زندگی میرے بندوں کو گناہ میں مبتلا کر دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، 70 سال گناہ کرنے والا موت کے جھٹکے کے وقت کہہ دے گا اللہ معاف کر دے، میں اسی وقت اسے بحر کرم کے سمندر کے اندر غوطہ دلوا کر ایسا پاک نہ کر دوں جیسا دنیا میں آج ہی آیا تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ بابو آج اللہ کے گھر میں آتا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، قدم ہمارے اللہ کے گھر میں آتے کیوں نہیں؟ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں اذان وہ دے رہا ہے جسے 5000 تنخواہ پہ رکھا ہے، تجھے کیا پتا اللہ نے اسے قاصد بنا دیا، اللہ نے اسے اپنا پیغام رسا بنا دیا، اللہ پاک نے اسے اپنا نمائندہ بنا دیا۔ جا میرا بندہ، تیرے ذمے میں نے ڈیوٹی لگا دی، مسجد میں کھڑا ہو کے دائیں بائیں منہ کر کے کہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، او لوگو بھلائی کھیتی باڑی میں کوئی نہیں، بھلائی ذمہ دارے میں کوئی نہیں، بھلائی تیری دکان کے اندر اذان کے وقت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، دکان تیری چھوٹی، تیرا ذمہ دارہ چھوٹا، تیرے پگ کا شملہ چھوٹا۔ اللہ اکبر، تیری عزت چھوٹی، تیری آبرو چھوٹی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فجر کی اذان میں فجر کی اذان کے اندر جملوں کا اضافہ کر دیا اور کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم، او سونے والے اب سونے کا وقت نہیں، اللہ کے دربار میں اٹھ کے وضو کر کے اب رونے کا وقت ہے۔ آنسو بہا لے، اللہ کی قسم جو تہجد پڑھنے والے ذرا ان سے علیحدگی میں پوچھ لینا، 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ، تہجد کی نماز کا مزہ اپنی جگہ۔ جب بندہ تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ کے آگے دامن پھیلا کے بیٹھتا ہے، اللہ جل شانہ سارے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اور دیکھو میرے دربار میں فقیر آیا، اور دنیا داروں تمہارے دربار میں کوئی فقیر آ جائے، بخیلوں تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، تم دنیا کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اسے خالی نہ بھیجتے۔ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ، میں بادشاہوں کا بادشاہ، اگر بندہ میرے دربار میں دامن پھیلا کے بیٹھ گیا، دنیا جہان کے مسئلے حل کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، پھر بیٹھ کے اور روتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں جا معاف کر دیا، پھر رو کے کہتے ہیں اللہ بیماری ٹھیک کر دے، اللہ کہتے ہیں جا ٹھیک کر دی، پھر رو کے کہتے ہیں اللہ بچیوں کے رشتوں کا بندوبست کر دے، اللہ اعلان کرتے ہیں جہاں میں نے بندوبست کر دیا، پھر رو کے کہتے ہیں اللہ قرضہ اتار دے، اللہ فرماتے ہیں ذرا اور رو لے اور رو لے۔ اللہ غنی، الہ العالمین کے دربار میں فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ رلاتا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کے سونے سے نفرت ہو رہی ہے، کسی کا رونا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے۔ پھر اگلا اعلان ہوتا ہے ذرا اس کو رونے دو، اللہ اس کو زیادہ کیوں رونے دیں؟ فرمایا جب اس کا آنسو نکلتا ہے، اس کے آنسو کے نکلنے پہ میں اس کے گھر والوں کی مغفرت فرما رہا ہوں، اس کا آنسو نکلتا ہے، ایک بندے کے آنسو نکلنے پر میں گاؤں والوں پر رحم کر رہا ہوں، بستی والوں پر رحم کر رہا ہوں، اور رونے دو، جب مسئلہ اس کا حل ہو گیا تو رونا چھوڑ دے گا، اس کا رونا میرے دربار میں بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر، نصیبوں والا وہ آدمی جس کی آنکھ میں رونا آ گیا، مال کے کھٹنے پہ نہ رویا، اچھی بیوی کے ملنے پہ نہ رویا، ذمہ دارے پہ نہ رویا، فصل اچھی ہونے پہ نہ رویا، بلکہ اللہ کی محبت میں رو لیا، اللہ کے عشق میں رو لیا، اللہ کو پانے کے لیے رو لیا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رو لیا۔ یقین جانو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے اللہ سے دوری ہو گئی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ غنی، آدم علیہ السلام تنہائیاں محسوس کر رہے ہیں، یا اللہ کہاں جاؤں؟ مارے شرم کے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہے، زبان پر جملے کوئی نہیں کہ اللہ سے ندامت کے آنسو بہا کر کیا مانگ لوں۔ آہا، اس انداز میں بھی میرے رب کو آدم پر رحم آ گیا۔
اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اب یہ وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے آدم، اب یہ چاہ رہے ہیں میں کروں کیا؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ میں جا کے کیا کروں؟ فرمایا ذرا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ جملے کہہ دے. جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جناب آدم نے جملہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جبرائیل تجھے یہ نام کیسے پتہ لگا؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ نے سکھا کے بھیجا. آدم آپ اللہ اکبر پر نہ چونکے، آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ کا دل نہ ہلا، اشہد ان محمد پر آپ کی آنکھیں کیسے کھٹک گئیں، آپ کا ماتھا کیسے کھنک گیا؟ آدم کہنے لگے جبرائیل جو تو نے نام لیا، یہ نام میں نے جنت کے کناروں پہ لکھا دیکھا، یہ نام میں نے یاقوت کے موتیوں کے محلوں کے دروازے پہ لکھا دیکھا، یہ محل میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا دیکھا، یہ نام میں نے عرش معلی پہ لکھا دیکھا. بابا آدم نے جب نبی آخر الزمان کا نام سنا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الہ العالمین ٹھیک ہے جان پر ظلم ہو گیا، لیکن آج اس ہستی کا واسطہ دے رہا ہو جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جس کو پیدا کرنے کے بعد تو نے یہ اعلان کر دیا میرے بعد خدائی ختم، آمنہ کے لال تیرے بعد مصطفی ختم ہے. ایک تنہائی میرے عزیزو دنیا کی تھی جب اماں حوا جدا ہو گئی، ایک تنہائی میرے عزیزو جب آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا. بابا آدم علیہ السلام تنہائی میں پھر رہے ہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں، ابھی اکیلا بابا آدم آیا ہے، بات کرنے والے کوئی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے ہیں. ٹیڑھی پسلی بائی پسلی سے اماں حوا دنیا میں آ گئی، نقاب کر رکھا، سر پہ چادر اوڑھ رکھی ہے، یوں کر کے کھڑی ہے. حضرت آدم قریب ہوئے، یہ ہے کون ہے میری جیسی؟ قریب ہو کے ہاتھ لگانے لگے. اماں حوا نے ہاتھ پیچھے کر لیا، دائیں طرف آ کے چہرہ دیکھنے لگے. اماں حوا نے اپنا چہرہ دکھا لیا. آواز آئی پروردگار عالم کی طرف سے، اے آدم جب تک حق مہر ادا نہ ہو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں. الہ العالمین حق مہر کیا ہوگا؟ فرمایا درم و دینار ہوں گے، سکے سونا چاندی ہوگا. الہ العالمین میرے پاس تو ان میں سے کچھ کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نبی کا نام سکھلا دیا. فرمایا آمینہ کے لال پر، مکے کے در یتیم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا تیرا کام ہے، حق مہر تیرا ادا ہو جائے گا. اور یہ درود شریف جو میں نے شروع میں پڑھوایا، اللہ غنی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کل میری بچی فوت ہو گئی، اللہ والے بڑی یاد آ رہی ہے، جدائی کا میرے عزیزوں بڑا غم ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر تمہیں کیا بتاؤں جدائی کیا ہوا کرتی ہے. جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، ہاں جب حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم جب نکاح کے اندر آ گئی، اللہ اکبر نصیبوں والی مائی جس کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، عظمتوں والی مائی. جب نکاح کا پیغام آ گیا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے اے میری بیٹی تیرا نکاح عرش عظیم سے اللہ نے عثمان کے ساتھ کر دیا. پھر فرمایا بیٹی میں تجھے درم و دینار کا کوئی جہیز نہ دے سکا، لکڑی لوہے کا کوئی جہیز نہ دے سکا، لیکن تیرے ابے نے تیرے لیے ایسا دولہا پسند کیا. اللہ اکبر جملہ دوں گا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا تیرے ابے نے ایسا جملہ پسند کیا، ایسا ہیرا پسند کیا، ایسا لڑکا پسند کیا، ایسا دولہا پسند کیا جس کی شکل حضرت ابراہیم سے ملتی ہے اور سیرت تیرے ابا محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے. عثمان شانوں والا تیرے لیے پسند کیا. اللہ اکبر. جدائیاں عجیب ہوتی ہیں. جب اس بیٹی کا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، عجیب معاملہ ہوا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کو جب غسل دے لو تو بتا دینا، ابا محمد مصطفیٰ کفن کا انتظام کرے گا. یہی معاملہ جناب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. جب جدائی کا غم دے کے دنیا سے چلی گئی، رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی زینب کو غسل دینے والی ہو، میری بیٹی زینب کو غسل
غسل تم دے دو، کفن دفن کا انتظام میں خود کر دوں گا۔ جب غسل دے دیا گیا آواز آئی کالی کملی والے کپڑا چادر لے کے آؤ، بیٹی کو کفن دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بغل سے ایک چادر نکال کے دے دی، اور لٹھے کا کفن پہننے والوں رحمت والے نبی کی صاحبزادی کا کفن دیکھو۔ اللہ کے نبی نے جب چادر اندر کر دی، امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے، مدینے والی عورتوں نے، اللہ اکبر، حضرت اسماء لیلا نے جب وہ چادر کھول کے دیکھی، پیمن لگے وہ سیدھا چادر ہے۔ رحمت والے نبی بیٹی کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، اے میری بیٹی پرانی چادر کا کفن تو لے لے، قیامت کے دن ابا محمد ریشمی جوڑوں کا انتظام کروا دے گا۔ قبرستان جب بیٹی کا جنازہ چلا گیا، آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے ابو الفضل کو بلایا، آ جاؤ میرے رشتہ داروں، میری بیٹی کو قبر میں اتارو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کہہ رہے تھے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اماں کی اپنی بیٹی کی قبر پہ مٹی ڈال دی، جب دفنا دیا گیا، اللہ اکبر، ایک کونے میں کھڑے ہو کے اتنا روئے کہ آنسو داڑھی مبارک سے نکل کر نیچے زمین پہ گر رہے تھے، اور بار بار بیٹی کی قبر کو دیکھ کے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹی ایسا غم دے کے گئی، جدائی ایسا غم دے کے گئی، ایسی جدائی کا داغ دے کے گئی، برداشت کرنا میں محمد سے مشکل ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماریا قبطیہ کے گھر تشریف لائے، پتہ لگا بیٹا بیمار ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آخری انتظام ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد سے تشریف لائے، آؤ میں تمہیں جدائی کا غم بتلاؤں کہ جدائی کیسے ہوا کرتی ہے۔ جانے والا تو چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں آنسو دے کے چلا جاتا ہے، نواسوں کے آنکھوں میں آنسو، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو، بیوی کی آنکھوں میں آنسو، بچیوں کی آنکھوں میں آنسو، محلے دار رشتہ داروں کی آنکھوں میں آنسو دے کے چلا جاتا ہے۔ رحمت والے نبی کو پتہ لگا میرا بیٹا بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی اس تیزی سے تشریف لائے، بار بار نبوت والی چادر کندھے سے گر رہی تھی اور بار بار اٹھا کے رکھ رہے تھے، گھر تشریف لائے، حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا، ابراہیم بھی ابا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے ہاتھ چھوڑا، دیوار کے سہارے جا کے بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹے تیری جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اما عائشہ قریب آ گئی، رحمت والے نبی کا گھٹنا پکڑ کے کہنے لگی، کملی والے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دے رکھی ہے، اس دعا پر مستجاب الدعوات بنا رکھا ہے، جو دعا اپنے لیے کرے اللہ قبول فرما لے۔ آپ آج ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے۔ رحمت والے نبی نے جلدی جلدی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، عائشہ اللہ تیرا بھلا کرے، دعا میں بیٹے کے لیے بھی کر سکتا تھا لیکن وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ اما عائشہ عرض کرنے لگی کملی والے وہ دعا آپ کب کرو گے؟ فرمانے لگے اے میری گھر والی قیامت کا دن ہوگا جب میں دیکھوں گا میری امت کا فیصلہ ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، میری امت جہنم کی طرف جانے لگی، اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا اللہ آج میں محمد کی دعا قبول فرما، ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ امتی کو کبھی خیال نہ آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ادھر حضور کے حاضر ناظر کے عقیدے رکھتا ہے، ادھر حضور کے نور ہونے کے عقیدے رکھتا ہے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، باپ کے سامنے سگریٹ پیتا شرم آتا ہے اور نبی کے سامنے زنا کرتے شرم نہیں آتی، نبی کے سامنے چوری کرتے شرم نہیں آتی، ادھر کہتا ہے حضور ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی قسم زمین پر اللہ کی نافرمانی تجھے کرتے شرم نہیں آتی، جس کے نام میں اللہ نے اتنا کمال رکھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے کل میری بچی فوت ہو گئی، میرے دل کو تسلی نہیں مل رہی، دعا کر دے، خواب میں بچی آ کے اپنا آپ دکھا دے کس حالت کے اندر ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرما دیا یہ وظیفہ پڑھ لے اللہ خواب میں بچی دکھا دے گا۔ اما رات کو پڑھتے پڑھتے سو گئی، دکھوں کی ماری، آج میرے عزیزوں کتنی اولاد تڑپ کے آتی ہے، ابا کو سال ہو گیا خواب میں نہیں آیا، اما کو سال ہو گیا خواب میں نہیں آیا، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے
کہتے اچھا مرا جان چھوٹ گئی، کھانس کھانس کے گھر خراب کر دیا، کھانس کھانس کے میرے بچوں میں بیماری پیدا کر دی۔ یقین جانو دنیا دار العمل ہے، مقافات عمل ہے۔ آج ماں باپ کے ساتھ جو کرو گے اللہ اولاد سے وہی کام تمہارے لیے کروائے گا۔ جب تک موت نہیں آئے گی اللہ جل شانو، جب تک اولاد سے دھکے نہ دلوا لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اولاد خدمت کرے گی۔ ماں باپ سے منہ بناؤ گو اللہ کی قسم کل اولاد تمہیں روٹی کا ٹکڑے پر ترسایا کرے گی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دعا بتلا دی، اماں نے وظیفہ پڑھ لیا، رات کو اماں وظیفہ پڑھ کے سوئی، خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے؟ تار کول کا بچی نے لباس پہن رکھا ہے، جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں ہے۔ اماں اٹھ کے بیٹھ گئی، رونے لگی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کے کہنے لگی، او اللہ والے تجھے کیا بتلاؤ؟ نہ بتلاتا وظیفہ، نہ بچی کو دیکھتی، نہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا۔ اللہ والے نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگی آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا، میرے خواب میں یہ منظر دیکھا۔ حسن بصری کا دل بھی بڑا دکھا، ساری رات بچی کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اگلا دن آیا، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہو گئی، رات کا وقت آیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بستر پہ جا کے سوئے، خواب آیا، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین جمیل بچی آئی ہے، چہرہ بڑا پیارا، سبز رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، جنت کے محل کے اندر اللہ اکبر مسحری پہ گوتکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ حسن بصری کو مخاطب کر کے کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے میں نہیں پہچانتا، میں نے تجھے نہیں دیکھا۔ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کل روتی تیرے پاس آئی تھی۔ حسن بصری کہنے لگے تیری ماں نے تو تیرا کوئی اور حال بتایا تھا، یہاں تیرا کوئی اور حال نظر آ رہا ہے۔ رو کے کہنے لگی اے حسن، مسکرا کے کہنے لگی اے حسن بصری اماں بھی سچی، تو بھی سچا، جو ماں نے دیکھا وہ بھی سچ، جو آج آپ دیکھ رہے ہو وہ بھی سچ ہے۔ حسن بصری میرے کالے کرتوتوں پہ کل رات مجھے عذاب قبر ہو رہا تھا، اللہ اکبر، ماں روتی تیرے پاس آئی، کوئی وسیلہ نظر نہ آیا۔ کل شام ایک آدمی اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرا، اس نے قبر والوں کو دیکھا، کوئی اس کا رشتہ دار اس قبرستان میں دفن نہیں تھا، اس نے قبر والوں کو دیکھا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے گزرتے گزرتے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قبرستان پار کیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، وہ تو پڑھ کے چلا گیا، اس کے درود کی برکت سے اللہ نے سب کا عذاب قبر معاف فرما دیا۔ مجھے بتاؤ جو رات کو 100 مرتبہ پڑھ کے سوئے گا اللہ کی قسم کبھی شرمندہ نہیں ہوئے گا، جو رات کو 1000 مرتبہ پڑھ کے سوئے گا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے، ایک دن 700 مرتبہ پڑھ کے سو گئے۔ خواب میں رحمت والے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اٹھ کے بیٹھ وضو کر، 300 مرتبہ اور پڑھ، آج 700 مرتبہ کیوں پڑھا؟ محمد تیرا 1000 مرتبہ پڑھنے کا روزے میں انتظار کر رہا۔ یہ تمہارے پشاور کا ساتھی کچھ سال پہلے مدینہ شریف کے اندر چلا گیا، جیب کٹ گئی، پیسہ کوئی نہیں، 3 دن ہو گئے فاقے پہ فاقہ آ رہا ہے، پریشان ہو کے بیٹھا ہے، اللہ اکبر، روزانہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری بھرتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور کہتا ہے اللہ کے نبی تیرا مہمان ہوں، کیسی مہمان نوازی ہو رہی ہے، یہاں بھی آ کے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں تو تیری مہمان نوازی پہ حرف آئے گا، مر جاؤں گا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اللہ اکبر، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل میں چلا گیا، بھوکا لیٹ گیا، درود پڑھتے پڑھتے لیٹ گیا، خواب میں رحمت والے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا گھبرانا، صبح دیکھ میری مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے، مدینے کے بازار میں چلے جانا، فلانے بازار میں فلانا کپڑے کا تاجر بیٹھا ہے، جب وہ دکان کھلے اسے جا کے میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا اللہ کے نبی نے آپ تیرے پاس مجھے بھیجا ہے۔ روزانہ جو رات کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، جس کا تجھے پتا، مجھے پتا، میرے خدا کو پتا، تیری بیوی کو پتا، کوئی نہیں، جا کے مبارکباد دے دینا، تیرا درود شریف پڑھنا میرے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کے بازار میں چلا گیا، اس حاجی نے دیکھا دکان کھلی، عربی دکان پر آیا، دکان کا شٹر کھولا اور آ کے اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ حاجی اللہ اکبر اس انداز میں چلا گیا جیسے کیسے اس نے باتیں کی، عربی آتی یا نہیں آتی تھی، جیسے بات کر کے اسے سمجھایا، اللہ اکبر، اس 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے آنکھ میں آنسو آ گئے، دکان کا گلہ کھولا اور کہنے لگا مجھے اتنا
اتنا بتا دے میرا نام حضور نے اپنی زبان سے لیا تھا؟ کہا ہاں تیرا نام لیا تھا۔ دکان کے گلے میں ہاتھ ڈالا، جو کچھ آیا جھولی میں ڈال دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے ایک مرتبہ اور بتا دے مجھ نکمے کا نام حضور نے لیا تھا؟ کہا ہاں تیرا نام لیا تھا۔ پھر مال اٹھایا، پھر گود میں ڈال دیا۔ 3-4 مرتبہ ایسے کہنے لگا، لینے والا تنگ آ گیا، کہنے لگا تجھے کس طرح بتاؤں تیرا نام لیا تھا؟ عربی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ناراض نہ ہو، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہاں میں کا آمینہ کا لال، کہاں میں کا وضحا کے چہرے والا، کہاں میں کا مکے کا درریتی، ان کی پاک زبان پر مجھ جیسے نکمے کا نام آئے۔ رب کعبہ کی قسم تو بتاتا جاتا، مال کیا میں تو جان بھی تیرے قدموں پر قربان کر دیتا۔ اللہ بابو عمل کرو وقت بڑا تھوڑا ہے، عمل کرو وقت بڑا تھوڑا ہے۔ حاجی صاحب دنیا سے چلا گیا، کیا ساتھ لے کے گیا؟ کوئی مال ساتھ لے کے نہیں گئے، اولاد ساتھ لے کے نہیں گئے، بیوی بچے ساتھ لے کے نہیں گئے، کاروبار ساتھ لے کے نہیں گئے، سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا پاک کی قسم جب جنازہ جا رہا تھا، ہر ایک سننے والے کو، اٹھانے والے کو، ہر ایک کندھا دینے والے کو پیغام دے کے جا رہے تھے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ، دنیا کی زندگی عارضی، آج میری باری کل تمہاری باری ہے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارو، اپنی آخرت کے سامان کی تیاری کرو، دنیا کا سامان اتنا نہ پھیلاؤ۔ اور تجھے کیا پتا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب 17 بال سفید آ گئے، صحابہ نے دیکھا نبی کے چہرے سے مسکراہٹیں ختم ہو گئی۔ شانوں والے ابو بکر نبی کے مزاج شناس تھے، اللہ اکبر، مزاج نبوت سے واقف تھے۔ 17 بال سفید دیکھ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کہنے لگے کملی والے کیا بات ہے، مسکرانا چھوڑ دیا؟ میرے نبی نے اپنے سفید بال ہاتھ میں پکڑے، فرمایا میرے یارو کیسے مسکراؤں میں، محمد کو موت کا بلاوا آ گیا۔ سورہ ہود کی جب آیتیں نازل ہوئی، حجرہ مبارک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں نکلے، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کی کمر پہ تھا، ایسے جھک کے چل رہے تھے جیسا کوئی بوڑھا چل رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چال ڈھال دیکھی، عرض کر دی کملی والے ایسے کیوں چل رہے ہو جیسے بوڑھا چل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، سورہ ہود نازل ہو گئی ہے، اس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ دیکھو ایک کونے میں جناب شانوں والا عمر بیٹھا رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ کسی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے، اپنا درہ زمین کو دکھائے زمین خاموش ہو جائے، اپنا درہ ہواؤں کو دکھائے ہوائے رخ بدل لے، آگ کو دکھائے آگ رک جائے۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تیری آنکھ میں بھی آنسو کیسے آ گئے؟ حضرت عمر نے ایک جملہ کہہ کے پوری مسجد نبی والوں کو حیران کر دیا، فرمانے لگے او لوگوں میں کیوں نہ رو، عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ اللہ آج میرے عزیزوں پتہ نہیں ہم کتنے شوق سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی مریں گے دیکھی جائے گی، اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی وارث ہے۔ میرے نبی نے اس فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھایا جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کا، میرے نبی نے اس فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھایا جس کے بارے میں یوں فرمایا میری فاطمہ کو تنگ نہ کرو، جس نے میری فاطمہ کا کلیجہ دکھایا اس نے میں محمد کے سینے پہ تکلیف دی، جس نے میں کملی والے کو ناراض کیا اس نے میرے رب کو ناراض کر دیا۔ کون فاطمہ؟ اللہ غنی۔ مسجد نبوی میں میرے نبی بیٹھے، سورج چمک رہا تھا، اچانک سورج بادلوں کے اندر چلا گیا، ایک بدلی سورج کے اوپر آ گئی، تھوڑی دیر میں بدلی ہٹ گئی، سورج پھر آگ برسانے لگا، سورج پھر کرنے بکھیرنے لگا، سورج پھر روشنی بکھیرنے لگا۔ صحابہ حیران ہے، پورے عرب کے اندر دھوپ ہی دھوپ ہے، لیکن سورج کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا۔ اللہ کے نبی یہ کیا؟ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھر میں فاطمہ کوئی کام کر رہی تھی، سیدہ فاطمہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا، بال نظر آنے لگے، سورج بھی شرما کے بادلوں میں چلا گیا۔ کتنی حیا والی فاطمہ! آج میری بیٹیاں قرآن تو سننے بڑے شوق سے آئی ہیں، فرمان نبی تو سننے بڑی شوق سے آئی ہیں۔ اللہ اکبر! پہلے میری بچیاں نقاب کر کے رکھتی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلا گیا، پھر آدھے سر پہ دوپٹہ آیا وہ بھی چلا گیا، پھر گلے میں دوپٹہ آیا اب وہ بھی چلا گیا۔
ابا صاحب نے بیٹی بے حیا بنی، ابا صاحب نے بیٹی بے حیا بنی، بھائی صاحب نے بیٹی بے حیا بنی، بھتیجے بھانجے صاحب نے بہن بے حیا بنی، اللہ کی قسم شوہر صاحب نے بیوی بے حیا بنی بیٹھی ہے۔ اب گلے سے دوپٹہ اتار کے تار پر ٹانگ دیا، کیا کہتی ہے گرمی لگتی ہے دوپٹہ برداشت نہیں ہوتا، میری بچی ایک پائیا کی چادر تو برداشت نہیں کر سکتی، قبر کے اندر 5 کپڑوں والا کفن کیسے برداشت کرے گی؟ یا تو ہاتھ کا پنکھا لگ جاتا ہے، بجلی آتی جاتی ہے، چلو سکول تو مل جاتا ہے، قبر کے اندر تو میرے عزیزوں دبانے والے ایک ایک سوراخ بند کر کے چلے جاتے ہیں، پانی ڈال کے مٹی اور دبا کے چلے جاتے ہیں کہ واپس آنے کی آواز پہنچنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ میری بچی ذرا سوچ سمجھ کے دوپٹہ اتاریو، اگر اس چک کے اندر، اس چکوال ضلع کے اندر اگر تیرے سر سے دوپٹہ اترتا ہے تو روزے کے اندر عمر کی غیرت کو جلال آ جاتا ہے، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت حسین کی بہن سے، جناب سیدہ زینب سے، میں نے عرض کی بھائی کٹا ہوا زمین پہ پڑا تھا، اللہ اکبر، بھائیوں کو تو بہنوں پہ بڑا مان ہوا کرتا ہے، بھائی کٹا زمین پہ پڑا تھا۔ آج دنیا داری کا التزام دیکھ لو، بھائی بیمار ہو بہن ادھار پیسے لے کے بھائی کا پتہ کرنے آ جاتی ہے، شوہر کی کمائی کوئی نہیں، محلے والوں سے پیسے مانگ کے بھائی کے لیے فروٹ لے کے آتی ہے کہ برتن مانج کے گزارا کروں گی، میں اپنے بھائی کی تیمارداری کرنے جا رہی ہوں۔ میری بھابھی کیا کہے گی؟ خالی ہاتھ آ گئی۔ اور دنیا داروں، یہاں کے بہن بھائیوں میں اتنی محبت ہے، اللہ کی قسم امام زین العابدین کے کباب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پھپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ میں کتنی محبت ہوگی۔ میں نے دروازے خیمے کی کنڈی بجائی اور میں نے پوچھا بی بی زینب مجھے اندازہ تو بتا دے، جب تیرا بھائی حسین ٹکڑے ہوئے پڑا تھا، ادھر علی اکبر کو دیکھا، ادھر تیرے صاحبزادے کو دیکھا، ادھر علی اصغر کو دیکھا، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو دیکھا، اون و محمد کو دیکھا، اللہ اکبر، دھڑ علیحدہ، جسم علیحدہ، ہاتھ پیر علیحدہ، 70-80 تیر تلواروں کے جسم پہ نشان ہے۔ اے زینب تجھے ایک مرتبہ بھی خیال نہ آیا کہ بھائی کے سر پہ، بھائی کے جسم پہ جا کے اپنی چادر ڈال دو؟ کہنے لگی او مولوی حنان صدیقی، مجھے بڑی مرتبہ خیال آیا، جب میں گھر سے قدم باہر نکالنے لگتی، خیمے سے میرا قدم باہر نکلنے لگتا تو مجھے محمد کی شریعت یاد آ جاتی، عمر کا دیا ہوا پردہ یاد آ جاتا۔ میں نے کہا آج ننگا سر لے کے کربلا کے میدان میں نکلو، قیامت کے دن نانے کی عدالت کے اندر عمر کو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ غیرت کھاؤ میری بچیوں، غیرت کھاؤ، غیرت کھاؤ میری بچیوں۔ تم کہتی ہو ہمارے ہاں باپ دادا کے دور سے یہ آدمی گھر میں آتا ہے، ہمارا اپنا بھائی ہے۔ اللہ کی قسم نبی نے تو نابیناؤں سے پردہ کرنے کا حکم بتلایا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہے، اللہ اکبر، جس کی شان میں اللہ نے قرآن اتارا۔ وہ صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، رحمت والے نبی نے اپنی گھر والیوں سے فرمایا پردہ کر لو۔ اللہ کی نبی کی گھر والی کہنے لگی اللہ کے نبی وہ اندھا ہے کون سے ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں دیکھ رہا، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں، کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کملی والے مجھے اجازت دے دو، مسجد میں نہیں آیا جاتا، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے فرمایا جا عبداللہ گھر میں نماز پڑھ لیا کر۔ اتنی دیر میں جبرائیل آ گئے۔ اللہ کے نبی جب اللہ کا حکم نہیں آیا تو آپ نے گھر میں اجازت کیسے دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا ہے، نبینا ہے، معذور ہے، اس لیے میں نے اجازت دی۔ فرمایا کملی والے دوبارہ بلاؤ اور اس سے پوچھو کیا اذان کی آواز تیرے گھر میں آتی ہے، کانوں سے سنتا ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا کو بلایا، آپ نے فرمایا جب میرا بلال اذان دیتا ہے کیا اس کی آواز تیرے گھر میں آتی ہے؟ جی اللہ کے رسول، جبرائیل کہہ رہا جی ہاں آتی ہے۔ فرمایا کملی والے کہہ دو اگر آواز تیرے کانوں میں پہنچ رہی ہے تو تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے بھی مسجد میں آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جملہ سنا، لرز گئے۔ پھر جبرائیل سے خوشی سنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہ بھی کہہ دو کہ تو جب آتا ہے نبینا پن میں اور لاٹھی ٹیکتا ہوا تیرا قدم کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تجھے کیا پتا جب تو آ کے مسجد میں صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ دوسروں کے سجدوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ خوشی بھی بتلائی اور طریقہ بھی بتلا دیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ تو بات کر رہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ کس بیٹی کو کہا؟
آہا عجیب، جس کے چہرے کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ بیٹی تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے خدیجۃ الکبریٰ یاد آ جایا کرتی ہے۔ جدائی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کر دی تھی، کملی والے ہم جوان ہیں، خدیجہ سے زیادہ حسین ہیں، چھوٹی عمر کی باکرہ ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ خدیجہ کو یاد کر کے پھر بھی روتے ہیں۔ یاد رکھنا میاں بیوی ایک گاڑی کا پہیے ہوتے ہیں، دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیے پہ گاڑی نہیں چلا کرتی۔ زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے میاں بیوی کی۔ اگر اس کی بیوہ مرحوم کی زندہ ہے تو اس سے پوچھو زندگی کے یہ ایام تیرے کیسے گزر رہے ہیں، اس کی بچیوں سے اور اس کے اہل خانہ سے پوچھو یہ ایام کیسے گزر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب بھی ذکر آتا نبوت کی آنکھیں برسنے لگ جایا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات کہتی اس بوڑھی عورت کو، 65 سالہ بوڑھی عورت کو آپ یاد کر کے روتے ہو؟ نبی ہاتھ جوڑ دیا کرتے، فرمایا میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، میری خدیجہ خدیجہ ہی تھی، تم تو اس وقت میرے گھر میں دلہن بن کے آئی ہو جب میں قرآن میرے پہ آتا ہے، میں لوگوں کو سناتا ہوں، لوگ میرے پہ پھولوں کی بارش کرتے ہیں۔ خدیجہ اس وقت میرے گھر میں آئی جب میں لوگوں کو قرآن سناتا تھا، لوگ پھولوں کی نہیں پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ میں محمد لولہان ہو کے گھر آتا تو میری خدیجہ اپنے دوپٹے کی لیرے پھاڑ کے میں محمد کی پٹیاں کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، باپ میرا نہیں تھا، اماں میری نہیں تھی، کوئی بھائی میرا نہیں، کوئی بہن میری نہیں جو مجھے دلاسا دے، وہ میری بیوی بڑھاپے میں مجھے دلاسا دیا کرتی تھی۔ کملی والے پریشان نہ ہو میں خدیجہ ہوں، کملی والے پریشان نہ ہو میں خدیجہ ہوں۔ حضور فرمایا کرتے خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ لوگ احسانوں کو بھولا نہیں کرتے، لوگ احسانوں کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وہ فاطمہ جسے یوں فرمایا تجھے دیکھتا ہوں تو میری خدیجہ مجھے یاد آ جاتی ہے۔ ایک دن دروازے پر تشریف لائے، سن میری بیٹی آج تیرے گھر کے اندر سالن میں نمک نہ ہو، خامد کو تانا دے دے کے مارتی ہے، اس گھر کے بارے میں کیا کہے گی؟ جب حضور سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر تشریف لائے اور دروازے کی کنڈی بجائی، من دق الباب، کون ہے میرے دروازے پہ آیا؟ بیٹی تیرا ابا دروازے پہ آیا ہے۔ بیٹیوں کو ماں باپ کے ویڑے کا بڑا مان ہوتا ہے، یاد رکھیو۔ اور بھائیوں سے درخواست کروں گا جن کے ماں باپ چلے گئے وہ بھائی اپنی بہنوں کے لیے دروازے مت بند کریں۔ اللہ کی قسم دنیا کی نعمتوں میں بیٹیوں کو وہ مزہ نہیں ملتا جو ماں باپ کے دروازے کو دیکھ کے مزہ ملا کرتا ہے۔ شادی تہوار کا موقع ہو اپنی بہنوں کو مدعو کیا کرو، اپنی بہنوں کو سر فہرست رکھا کرو۔ ہاں تو اپنی بہن کو آگے کرے گا، تیری بہن کا مان بڑھے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا۔ میرے نبی بیٹیوں کا مان بڑھاتے تھے۔ دروازے پر آئے، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہ بیٹی تیرا باپ آیا ہے۔ آگے آ کے دروازہ نہیں کھولا، وہی کھڑی کہہ رہی ہیں ابا اگر کوئی غیر محرم ساتھ ہے تو اندر نہ آئے، اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ۔ بیٹی آج کیا بات ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے۔ رو کے دروازے کے پاس آ کے کہنے لگی ابا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ پورا بدن لپیٹ سکے، مجھے بتا وہ سید الانبیاء ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے جنت کے ریشمی جوڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن پھر دنیا کی فقیری یاد آ گئی، امت کا غریب یاد آ گیا۔ یہ نہ ہو میرے ریشمی جوڑوں کو دیکھ کر میری امتی کا پیر پھسل جائے، میرے امتی کا پیر پھسل جائے۔ نبوت والی چادر اندر پھینک دی اور تشریف لے گئے۔ تیری میری ماں سیدہ فاطمہ نے اپنے جسم پہ لپیٹ لی۔ حضور بیٹی کیا بات ہے، کبھی باپ کو تو نے گھر کا دکھڑا بتلایا کوئی؟ یا تو سر میں درد ہو، شوہر لیٹ آئے، 36 فون آتے ہیں، بھائیوں سے جھڑکیاں، باپ سے جھڑکیاں، رشتہ داروں میں پرے پنچیتیں۔ میرے نبی نے فرمایا خامد کی ناشکری نہ کرنا، جس نے خامد کا شکر ادا کیا اللہ اسے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کبھی گھر کا حال نہیں بتلایا۔ اب بیٹی ہر نماز میں تیرے دروازے پہ تیرا حال پوچھ کے جاتا ہوں، یہ کیفیت تو نے کبھی نہیں بتلائی۔ فرمایا دکھوں میں زندگی گزارنے والے ابا اگر بیٹی کی طرف سے دکھ ملے اللہ
اکبر، باپ کا حال کوئی نہیں رہتا. آپ نے تو پہلے دکھوں میں زندگی گزاری ہے، بیٹی آپ کو اپنا کیا دکھ سنائے. آپ بتا تو صحیح کیا بات ہے کہ ابا آج 6 دن کے فاقے نے میرے بچوں کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے اور خود میرے تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں. ادھر بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی سے اذان دی، سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا، دھڑم سے زمین پر گر گئی. اللہ کے نبی اٹھے، بیٹی کا ہاتھ یہاں سے پکڑا، یہاں بوسہ دیا، پھر سینے سے لگا کے ماتھے پہ بوسہ دیا. اور کیا ہوا لاڈلی؟ کہ ابا ایک تو بھوک نے نڈال کر دیا اور بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی، تیری بیٹی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. دریائے کرم جوش میں آیا، مصلی سے پیچھے ہٹایا، پھر مصلی کی طرف اشارہ کیا، اس ذرا مصلی کو ہٹا. مصلی کو ہٹایا، آسمان کی طرف، اے اللہ یہ میری بیٹی، اے اللہ یہ میری بیٹی ہے، اے اللہ میری بیٹی. آئے نبوت کا اشارہ، بیٹی ذرا مصلی اٹھا. مصلی اٹھا کے دیکھا سونے چاندی کا ڈھیر ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، ہے تو تھوڑا، والآخرۃ خیر لمن اتقی. دیکھتا ہوں محمد کی بیٹی دنیا کو ترجیح دیتی ہے یا آخرت کو. اگلی بات جو بتانے لگا ہوں، فرمایا بیٹی اتنا اٹھانا قیامت کے دن جتنے کا حساب دے سکے، میں ابا تیری جگہ حساب نہیں دوں گا. ہائے جملہ تھا، دل کو چیر کے رکھ دیا. جلدی سے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور مصلی کو سے سونے کو ڈھانپ کے اوپر پیر رکھ کے کھڑی ہو گئی. ابا کے سینے پر دھڑم کر کے لگی اور زاروں قطار رو کے کہنے لگی ابا جو سونا چاندی دین دنیا خراب کرے، میں محمد کی بیٹی اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اللہ ایسی دکھوں بری زندگی گزاری. اور پھر ایک وقت ایسا آیا، حجرے مبارک میں جا کے بیٹھے، ایک تھال میں آدھی روٹی رکھ کے لا رہی ہے. بیٹی کہاں سے ملا؟ ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی. جب روٹی آدھی کھا لی، میری بھوک ختم نہیں ہوئی، آدھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ابا آپ کے پیٹ پر بنا ہوا پتھر مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا میں 3 دن کی بھوکی ہوں، میرا ابا پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا ہوگا. نبوت کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ میرا ابا تو رو رہا ہے، فاطمہ تیرے دکھڑے سن کے تیرا باپ رو رہا ہے. تو نے تو 3 دن کے بعد روٹی کھائی ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیرے باپ نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی ہے. 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھنے والا پیارا نبی اللہ کی قسم جب دنیا سے جا رہا ہے، اس امت کا غم لے کے جا رہا ہے. اپنی ماں سے پوچھو، ازواج مطہرات سے پوچھو، سیرت ازواج مطہرات اٹھا کے دیکھو، وہ رو رو کے کہیں گی جب سے تمہارے نبی نے اللہ اکبر اعلان نبوت فرمایا، موت آ گئی لیکن پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا. ایک وقت ایسا آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. یہاں تو اتنی سی کولر پہ میل ہوتی ہے، وہ جوڑا لپیٹا مشین میں، اگلا دھو اگلا پہنا. آئے بلال نے اذان دی، نماز کا وقت ہو گیا، حضور کے حجرے کا پردہ نہیں ہٹا. حضرت بلال آواز دیتے دیتے آگئے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح کی صدائیں آ رہی ہیں. دروازے پہ آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا تہمت پہن رکھا ہے، کرتا ہی کوئی نہیں. کملی والے نماز کا وقت ہو گیا، تیرے یار تیرے دیدار کے منتظر ہیں. نبوت کی آنکھیں چھلک پڑی. فرمایا کیسے اٹھ کے جاؤں؟ بلال تیرے نبی کے پاس آج اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ پورا بدن لپیٹ سکے. ایک مدینے کی عورت آئی تھی، 2 یمنی چادر دینے کا وعدہ کر گئی تھی، ایک دے گئی، تیرے نبی نے تہمت بنا کے پہن لیا، دوسری ابھی تک لے کے نہیں آئی، جسم پر کپڑا ڈھانپنے کے لیے ہے کوئی نہیں. پھر حضور علیہ السلام، بلال کہتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے اسی تہمت کو اوپر کر لیا، اپنا سینہ تک چھپایا اور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. میرے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اور تم قرآن اٹھا کے دیکھو تو صحیح، ایک ایک جملہ میرے نبی کی گھر کے حال کو، میرے نبی کی زندگی کو بتلا رہا ہے. ایک جوان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی جی کہ میری اماں کا پیغام ہے. آپ نے کہا کیا پیغام ہے؟ وہ کہہ رہی ہے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اپنا کرتا مبارک تبرک کے طور پہ دے دے، میں اپنا کفن بناؤں گی. حضور نے اس کی حسرت کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے اس کی حسرت کو دیکھا، پھر اپنے کرتے کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹے دے تو دوں، اگر تجھے اتار کے دوں تو میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں. وہ بچہ چلا گیا اور اپنی اماں کو سنا کے آیا. اماں نے پیغام بھیجا، محمد تیرا اللہ وارث ہے، کرتا مجھے دے. نانی ہوئی، کرتا اتار دیا اور اپنے حجرے کے سین میں ننگے ہو کے اس طرح کر کے بیٹھ گئے. جبرائیل خدا کا قرآن لائے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا. کس نے کہا اتنی سخاوت کرو کہ تن کے کپڑے اتار کے دے دو؟ جبرائیل قرآن دے کے جا رہے تھے، ادھر آ ادھر آ. ہم کہتے ہیں نا پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنا دیکھو. میرے نبی نے اپنا کیا دیکھا؟ کرتا دے دیا. جبرائیل قرآن دے کے جا رہے تھے، اور ٹھہر جا ادھر آ.
تو قرآن لایا سر آنکھوں پر، میری بات بھی تو میرے رب کو پہنچا دے کہ اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن جب سے تو نے رحمت للعالمین کی مجھے چادر اڑا دی، کسی سائل کو خالی بھیجوں میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے میرے۔ قرآن کی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، بکسوں میں ٹرنکوں میں کپڑے رکھنے والیوں، قرآن کی آیت سنو۔ کیا کیا دکھڑے سناؤں تمہیں پیارے نبی کی پیاری زندگی کے، ناول اور اخبار جہاں یاد۔ بزیادہ دیر نہیں، 5 منٹ آپ کے اور لوں گا۔ فکر آخرت تو بتلاؤں کہ مرنے کے بعد ہم نے کس کا سامنا کرنا ہے، مرنے کے بعد کس کے نواسے کو جواب دینا ہے۔ مجھے امام زین العابدین کے وہاں سنی بولتے، کبھی حضرت حسین کی شہادت کے بعد بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آئی، روتے ہی رہتے۔ ایک دن آپ کے غلام نے پکڑ لیا کہ آج آپ کے رونے کا سبب پوچھوں گا، آج آپ کے رونے کا سبب پوچھوں گا، مجھے بتلاؤ اتنا روتے کیوں ہو۔ ایک جواب دے کے زین العابدین نے قیامت تک ہنسنے والوں کو خاموش کر دیا۔ فرمایا کسی کا ایک مر جائے اس کا رونا موت تک بند نہیں ہوتا، میرا تو میرے سامنے خاندان کٹ گیا، بتا میں کیسے مسکراؤں، میرا تو میرے سامنے خاندان ذبح ہو گیا، تو کہتا ہے کہ آپ کا رونا بند نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ زین العابدین جو ٹانگوں سے معذوری میں زندگی گزار رہے تھے، بیماری میں زندگی گزار کے چلے گئے۔ اوے جب باپ کا سایہ سر سے چلا جائے آدمی تو پھر بالکل ہی دنگا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے۔ بھائی چلا جائے انسان کی قبر خالی ہو جاتی ہے، یا تو بھائی بھی چلا گیا یا تو ابا بھی چلا گیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ جب دنیا سے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، غسل دینے والوں نے غسل دیا اور غسل دینے والے باہر آئے، کہنے لگے زین العابدین کے یہاں ایک زخم کا نشان ہے، کالے رنگ کا گٹا بنا ہوا ہے، کوئی زخم تھا، کوئی پیدائشی چوٹ تھی۔ گھر والوں نے کہا ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ غسل دینے والوں کو نہ پتہ لگا، نہ جنازہ پڑھنے والوں کو، نہ گھر والوں کو، نہلایا، کفنایا، دفنا دیا۔ ایک رات کے بعد مدینے کے یتیموں اور بیواؤں کے گھر سے رونے کی آواز آئی، وہ سخی کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کا مشکیزہ کندھے پہ اٹھا کے ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ آج بزرگوں کسی کو 10 روپے دینے ہو تو مسجد میں اعلان ہوتے ہیں فلانے نے فلانے کے ساتھ سخاوت کی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پنکھوں کے اوپر حاجی فلانا احصال ثواب، ثواب لکھنے سے نہیں ہوا کرتے، ثواب تو دل کے ارادوں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی نے کسی کے لیے کچھ دے دیا، یہ گرمی ہے، اپنے ڈیروں کے باہر پانی کے مٹکے رکھ دو، اپنی دکانوں پر کولر والے، برف والے کولر نہیں، پانی کے مٹکے رکھ کے سادے پانی کی بالٹی ڈال دو۔ پیاسا جس کی زبان تالو سے لگی ہوگی وہ پانی کا گلاس مٹکے سے نکال کے پیے گا، آپ کو مجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی اتڑیاں ٹھرے گی، عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائے گے میرے۔ یہ نیکی ہے۔ ضروری نہیں کہ روح افزے پلاؤ، ضروری نہیں کہ لسیاں پلاؤ، سادے پانی کا انتظام کر دے۔ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، سائل کے حق میں دعا کر دے، اللہ دعا پر ہی فیصلے فرماتے۔ نیت کر لے کہ اللہ میرے پاس یہ ہوتا، اللہ میں یہ کرتا، نیت کر لو اللہ میرے پاس یہ ہوتا، میں یہ کرتا۔ اللہ نیتوں پر دیتے ہیں، اعمال پر تو بڑی دور میں ملتا، عمل پر تو بڑی دور میں ملتا ہے، اللہ نیتوں پر بندے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، کر لو، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، کر لو، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، کر لو۔ آج سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس زبان کو تر کرو، درود شریف سے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، ارے عربی نہیں آتی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ پتہ نہیں زبان سے کس وقت جملہ نکلتا ہو اور کس وقت موت کا بلاوا آ جائے اور کس وقت کہے اوہو لے آج تجھے میں نے معاف کر دیا، اور معاف کر کے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو۔ دوستو میرا دل روتا ہے، آپ ناراض ہو یا مسکرائیں، میرا دل روتا ہے۔ ابھی صبح میں گجرانوالے میں تھا، جمعہ وہاں، اب یہاں سے میرے مظفر گڑھ، پھر کل میرے راجر پور، پھر کہاں سے کہاں سندھ تک جانا ہے۔ بس میں ہر جگہ دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم سب سنتوں پر تو ظلم ہو رہا ہے، ایک سنت پر تو ہر آدمی ظلم کر رہا ہے، نمازی، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، ہر بندہ ایک سنت پر ظلم کر رہا ہے۔ نماز پڑھ کے ظلم کر رہا ہے، حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ظلم کر رہا ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت پر اس طرح چل رہا ہے۔ اللہ کے واسطے بھائی، اللہ کے واسطے، اب تمہاری مرضی ہے،
اب تمہاری مرضی ہے۔ جس نے وہ دعا بھی اس امتی کے لیے بچا کے رکھی، قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ جو 3 دن سجدے میں پڑا رہا، مدینہ خالی رہا، جو 3 دن سجدے میں پڑا رہا، جس نے 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، کملی والے کوئی ایسا سفر بھی یاد ہے کہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو؟ عائشہ وہ طائف کا سفر ہے، مجھے موت تک نہیں بھولا۔ جب طائف کے سفر کو یاد کرتا ہوں میرے محمد کے جسم میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اے عائشہ اس وقت تو لوگوں نے انتہا کری، تالیاں میرے پیچھے پیٹی، گالیاں مجھے دی، بچے میرے پیچھے لگے، میں جس گلی میں جاتا بچے سامنے اور پیچھے سے آ کے میں محمد کے چہرے پہ پتھر مارا کرتے تھے۔ اے عائشہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں لوگوں نے مجھے پتھر نہ مارے ہو۔ کملی والے پھر آپ نے کیا کیا؟ اور عائشہ جب پتھروں سے لہولہان ہو گیا تو میرے دامن پھیلائے، جبرائیل میکائیل سمجھے کہ اب بد دعا کر رہے ہیں، میرے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اگر انہیں ہدایت نہیں دیتا تو ان کے آنے والی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ محمد زحمت نہیں، محمد رحمت بن کے آیا۔ 2013 میں ان آنکھوں نے طائف میں مدرسے دیکھے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں اتنا دین نہیں ہے جتنا طائف میں دین ہے، یہ محمد کے خون کا صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے واسطے آج 12 بج رہے ہیں، نہ تم میرے رشتہ دار نہ میں تمہارا، لیکن کلمے کی نسبت سے اللہ کی قسم سگے بھائیوں میں اتنا پیار نہیں جتنا امتیوں کے اندر اتنا پیار ہے۔ آج اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے پر سجانے کا اور میری بیٹیاں پردہ کرنے کا آج وعدہ کرنے کہ آج کے بعد اللہ کی قسم اللہ کی نافرمانی میں قدم باہر نکلے گا تو مر جاؤ گی، پردے سے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ اول تو نکلنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے جب پردے کے احکامات کی آیتیں سنی، اندر حجرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا، گھر سے نکلی کوئی نہیں سوائے رفع حاجت کے۔ حج کا زمانہ آیا، ابا حج کے لیے چلو، فرمایا فرضی حج کر لیا، نفلی حج اس لیے نہیں کرتی کہیں میں پردہ نہ ہو جاؤں۔ دنیا نے دیکھا حضرت سودا جب قرآن کی پردے کی آیت آئی گھر میں گئی، کبھی گھر سے نہیں نکلی، پھر اس کے بعد جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا ہے، جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا۔ میری بیٹی مغرب کی نماز کے بعد میرے نبی تشریف لائے، تیری میری اماں عائشہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی تھی، اور اس انداز سے اس آواز سے کہ آپ کی آواز مکان کے باہر گلی میں آ رہی تھی، اللہ کے نبی پہچان گئے میری بیوی کی آواز اور مکان کے باہر۔ آج کہتی ہو سپیکر لگاؤ تب میلاد ہوگا، سپیکر لگاؤ تب نعت خوانی ہوگی، اور میری بیٹی تو اپنی آواز کو بے پردہ کر رہی ہے، اللہ نے تو تیری جوتیوں پہ بھی پردہ ڈالا ہے میری بیٹی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت، میرے بھی کھڑے ہو گئے، میری عائشہ اس کی آواز باہر آئی کہاں سے؟ دروازہ بند اور دیوار پہ اندھیرے میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، ٹٹور رہے، ایک سوراخ نظر آیا، اوہو، پھر کان لگایا، اس سوراخ سے آواز آ رہی ہے، اندر گئے نہیں گئے، بلال انس ابو بکر کو نہیں بلایا رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا، وہی مٹی کا ڈلا تلاش کیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی بنی، پھر پانی لے کے گارا بنایا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس سوراخ کو بند کیا، پھر سنا آواز نہیں آ رہی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ عائشہ اونچی آواز سے نہ پڑھا کر، آہستہ پڑھا کر، یہ نہ ہو تیری آواز کو غیر محرم سن کے کھڑا ہو اور کہ کتنی پیاری آواز ہے، اللہ اکبر، وہ ماں ہے، تیری میری ماں کو باپ نے بتلایا ماں ہے، اس عائشہ کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے مومنو تمہاری ماں ہے، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے تیرے بیٹے بھی تیری آواز سننے نہ پائیں۔ تو میرے بھائیو عزیز دوستو بزرگوں اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، میلاد بغیر سپیکروں کے کرو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، بغیر سپیکروں کے نعت خوانی کرو، ساری رات درود شریف پڑھو، منع نہیں کرتے، لیکن اپنی آواز غیر محرم کو مت سناؤ۔ میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ، نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک بات آئی، آپ نے فرمایا دنیا کی سب سے بڑی عقل مند عورت کون ہے؟ صحابہ میں کوئی جواب نہ دے سکا، حضرت علی اٹھے، گھر گئے، فاطمہ تیرے ابا نے آج عجیب سوال کیا کہ دنیا کی سب سے عقل مند عورت کون ہے؟ سیدہ فاطمہ نے کہا کسی نے جواب دیا کہ نہیں؟ کہہ لگے اچھا پھر میں جواب دیتی ہوں۔ علی کہا تجھے پتا ہے کہ ہاں؟ کہ کون عورت؟ کہ وہ عورت جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور نہ کسی کو اپنا آپ دکھائے۔ حضرت علی دوڑے مسجد میں، اللہ کے نبی تیری بیٹی نے جواب دے دیا اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عقل مند عورت کوئی نہیں۔ حضور صحابہ کو متوجہ کیا، دیکھو میری فاطمہ نے کیا جواب دیا، علی بتا کہ وہ عورت عقل مند ہے جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ حضور اپنے مصلی سے اٹھے اور فاطمہ بذات بدی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہی ہے نا،